اگلی سٹوری بہت اچھی ہے چوہے صاحب، اور وہ ہے انڈیا کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ چائنا نے انڈیا کی ذرا ناک میں دم کیا ہوا ہے اور ٹکا کے ان کی طبیعت صاف کی ہوئی ہے، اور یہاں پہ ہمارے کچھ لبرل دانشور ہیں، ان کو بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ اپنے بیٹھ کے ہی کشمیر فتح کر رہے ہیں اور چائنا کی وکٹری پہ آپ خوش ہو رہے ہیں، لیکن میں آپ کو صورتحال بتا دیتا ہوں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ آج ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ چوہے صاحب یہ ہوئی کہ یہ مذاکرات ہوئے ہیں، اب تک 12 دور ہو چکے ہیں جناب مذاکرات کے، بلکہ فلیگ میٹنگز کے۔ اس میں پہلے انڈیا اور چین کے، جی انڈیا اور چین کے، اور ہفتے کو جو ہوئی ہے میٹنگ، جی ان کا ایک لیفٹیننٹ جنرل گیا ہے اور ان کے میجر جنرل کے حضور پیش ہوا ہے۔ جی بالکل، اس سے آپ اندازہ لگائیں، بات آپ کریں۔ 4 گھنٹے سے زائد کی یہ میٹنگ تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دی وائر کی رپورٹ ہے جناب، اور مشرقی لداخ تنازع، بھارت اور چین میں لیفٹیننٹ جنرل سطح کے مذاکرات، فریقین میں بات چیت، مشرقی لداخ میں حقیقی کنٹرول لائن پر چین کے طرف واقع سرحدی میٹنگ پوائنٹ مالدو کے مقام پر ہوئی۔ اور اس سے پہلے چوہے صاحب کرنل لیول کے، بریگیڈیئر لیول کے اور میجر جنرل لیول کے 12 میٹنگز ہوئیں، فلیگ میٹنگ، لیکن چائنا نے اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کلیم ہمارا ہے۔ اچھا صابر شاکر صاحب، جی آپ کی بات پوری سننی ہے، لیکن یہ میں پوچھتا ہوں آپ کے جو یہاں سو کالڈ لبرل مادر پدر گماشتے اور ہندوستان کو بڑی جمہوریت سمجھ کے اس کے گن گانے والوں سے، ان کو تو سانپ سونگا ہوا ہے، ان کی انڈین کی تو ماں مری ہوئی ہے۔ میں ان کا تمام، ان کا انڈیا ٹوڈے، ہندوستان ٹائمز آف انڈیا، فلانا ڈمکانا، ماں مری ہوئی ہے۔ اور ایک وہ جو پرناب جو لوگوں کو گالیاں دلوا کے بڑا خوش ہوتا ہے، خاص طور پاکستان پر، وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور بھائی ان کی تو شکست فاش دیا چائنیز پیپلز ریپبلک، پیپلز لبریشن آرمی نے، ان کی ماں مری ہوئی ہے۔ آپ لوگ کیوں ڈسکس نہیں کر رہے پاکستان میں؟ چوہے صاحب بات یہ ہے کہ وہ انڈین آرمی تالو کی مروڑ اٹھے ہے۔ میں آپ کو سنے نا، آپ کو میں بتاتا ہوں، ترتیب سے بتاتا ہوں، پھر آپ سے بھی پوچھوں گا کہ یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں، یہ مذاکرات جناب بھارتی اور چینی حکام سرحد پر موجودہ معاملات طے کرنے کے لیے طے ہوا ہے کہ فوجی اور سفارتی رائے سے بات چیت جاری رکھی جائے گی۔ چوہے صاحب یہ جو میجر جنرل، چائنا کے میجر جنرل اور انڈیا کے لیفٹیننٹ جنرل، اس فلیگ میٹنگ سے پہلے بھی چائنا نے اپنی کڑی شرائط منوائیں انڈیا سے، اور انہیں کہا گیا کہ ان کو ٹاکس کا نام نہیں دیا جائے گا، ان کو مذاکرات کا نام نہیں دیا جائے گا، اس کو ڈسپیوٹ کا نام نہیں دیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے ویڈیو کانفرنس ہوتی ہے ایمبیسیڈرز کی، چائنا اور انڈیا، اس میں یہ چیزیں طے ہوتی ہیں، انڈیا کی طرف سے اوکے کیا جاتا ہے، تب جا کے یہ فلیگ میٹنگ چائنا نے اس کا موقع دیا۔ اور اس کے بعد جو رپورٹ آئی وہ یہ ہے کہ سیٹلائٹ سے حاصل کردہ تصاویر کے مطابق چین نے حقیقی کنٹرول لائن کے اپنی طرف ڈی فیکٹو بارڈر پر زبردست دفاعی انفراسٹرکچر تعمیر کر لیا ہے۔ اور میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ یہ کتنا رقبہ ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، انڈیا کہہ رہا ہے کہ چائنا کتنا رقبہ واگزار کروا چکا ہے۔ وہ ہے جناب 38,000 مربع کلومیٹر رقبہ چائنا واگزار کروا چکا ہے، اور اس کا کلیم جو چائنا کا ہے وہ ہے 90,000 کا، 90,000 کا کلیم ہے، قبضہ کر چکا ہے 38,000 پہ۔ اور یہ بات چیت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ ہے جناب حالیہ تنازع کی بڑی وجہ بھارت کی جانب سے گون وادی پر ایک اہم سڑک کی تعمیر کے بعد پینگونگ ٹسو جھیل کے گرد فنگر ایریا میں ایک اور سڑک بنانے کی کوشش کی، جس کی شدید مخالفت کرتا ہے چائنا۔ تو یہ چینی افواج نے، صابر شاکر صاحب، جی سر، چین نے تو وہاں ہوائی اڈا بنا دیا اونچائی پر 180 کلومیٹر دور جی فوجی ہوائی اڈے کی اپ گریڈنگ بھی شامل ہے۔ میں آپ کو پوری ترتیب بتا رہا ہوں چوہے صاحب۔
تو یہ وایر کی رپورٹ ہے۔ چینی افواج نے اپنے اڈوں پر اسٹریٹجک ذخائر میں خاطر خواہ اضافہ کر لیا ہے، جہاں بڑی تعداد میں توپیں، جنگی گاڑیاں اور بھاری فوجی ساز و سامان اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ یہ ہے چین کا۔ اس کے بعد جو صاحب ایک اور چیز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ہے جناب اگلی جو اس کے بعد کی صورتحال۔ اس کے بعد اگلی سٹوری